دین اسلام کی تبلیغ ہر مسلمان کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اہم ذمہ داری ہے۔ مختلف اس کے شعبے ہیں، وہ مدارس کی صورت میں ہو، وہ زبانی تبلیغ کی صورت میں ہو، وہ تحریر کی صورت میں ہو، یا پھر وہ فلاحی امور میں دکھیاری امت کی معاونت اور مدد کی صورت میں ہو۔ انجمن ضیاء طیبہ جو خلیفہ اعلیٰ حضرت سرکار سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک نام سے منسوب ہے، 2004 میں انجمن ضیاء طیبہ کا قیام ہوا۔ 2004 میں لے کر 2025 تک اگر ہم اس کی ترقی کو اور خدمات کو دیکھتے ہیں تو اطمینان قلبی ہے کہ ماشاء اللہ تعالی انجمن ضیاء طیبہ ترقی کے سنگ میل کو طے کرتے کرتے اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق کم و بیش 20 سے زائد شعبہ جات میں ضیاء طیبہ مصروف عمل ہے۔ سب سے اہم کام جو آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے وہ مدارس دینیہ کا قیام ہے۔ نمبر 1 کہ مسلمان تعلیم حاصل کریں، نمبر 2 مسلمانوں کے لیے عقیدے کی درستگی والا پلیٹ فارم میسر ہو۔ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے جسے ماشاء اللہ تعالی انجمن ضیاء طیبہ آسن طریقے سے نبھا رہی ہے، اور کئی مدارس ہیں کہ جن کو باضابطہ طور پر انجمن ضیاء طیبہ چلا رہی ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کی مختلف امور کے اندر معاونت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سب لوگوں کے پاس مستقل طور پہ مدرسے میں پڑھائی کا وقت نہیں، وہ کاروباری شعبہ جات سے وابستہ ہیں، کوئی دیگر امور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایسے میں وقت کی ضرورت ہے کہ ہماری مساجد میں اور اہل سنت کی مختلف جماعتیں مختصر وقت کے لیے یا قلیل دورانیے کے کورسز کا سلسلہ شروع کرے۔ ماشاء اللہ تعالی انجمن ضیاء طیبہ نے مختلف عنوانات پر مختصر مگر جامع اور نافع کورسز کا انعقاد کیا۔ یہ پہلے بھی ہو چکے، ہو رہے ہیں، اور ماشاء اللہ و انشاء اللہ تعالی آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ موجودہ دور کے اندر ہر کوئی مفتی بننے کی ٹھان چکا ہے، اور حالات حاضرہ کو دیکھا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ دور کی ہوا کے ساتھ چلتے ہیں، اور وہ مسائل شرعیہ کو لوگوں کے مزاج کے مطابق بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے اخلاص کے ساتھ، اور باوجود اس کے کہ اللہ کریم نے ان کو علم میں وہ ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا، لیکن آپ نے اپنے اوپر لازم قرار دے رکھا تھا کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کے دائرے میں رہتے ہوئے اشاعت دین کریں گے اور مسائل شرعیہ پر فتاوی جات کو جاری کریں گے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ اس شعبے میں بھی انجمن ضیاء طیبہ کے ہاں دارالافتاء کا قیام، کہ جہاں علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں للہیت و خلوص کے ساتھ عوام کو درپیش مسائل کا شرعی حل بتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کتاب ایک بہترین دوست ہے، لیکن اگر ہم کتاب کے سفر کو دیکھیں تو یہ سفر بڑا تلخ ہے۔ نمبر 1 کہ ایک رائٹر ایک موضوع کا انتخاب کرتا ہے، پھر اس موضوع پر مواد جمع کرنے کے لیے بسا اوقات وہ چند صفحات کے لیے سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا اگلا مرحلہ ہے اس کی اشاعت کا، اور لفظ اشاعت ایک مختصر سا جملہ ہے، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ کٹھن مرحلوں سے گزر کر ایک کتاب ایک پڑھنے والے کے ہاتھ میں آتی ہے۔ میں نے بہت سی کتابیں ضیاء طیبہ کے ہاں چھپنے والی دیکھی، پڑھی۔ ایک تو عنوانات دور حاضر کے تقاضے، دوسرا تحقیق، تیسرا تخریج، اور چوتھا حسن اشاعت۔ یہ ماشاء اللہ تعالی ضیاء طیبہ کے ہاں چھپنے والی جو مختلف کتابیں ہیں اس میں یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملی۔ علاوہ ازیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دینی امور کس طرح سر انجام دیے جائیں، ترقی کیسے کی جائے، اشاعت کا دائرہ کار،
پیغام کے دائرہ کار کو وسیع کیسے کیا جائے، تو اس میں ایک امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نسخہ عطا فرمایا تھا کہ ہمارے ہفتہ وار اور ماہنامے چھپنے چاہیے کہ جن میں صحت مند مواد شامل ہو۔ ضیاء طیبہ اس شعبے کے اندر بھی یہ خدمت آسان طریقے سے سر انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ ماہنامہ ضیاء طیبہ جو تحقیقی بھی ہے، علمی بھی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اشاعت ایسی ہو کہ پڑھنے والے کی آنکھیں اس کی طرف مائل ہوں، تو یہ سارے معاملات بہتری کے جو ہیں وہ اس ماہنامے کے اندر ماشاء اللہ تعالی موجود ہے۔ نوجوان، نئی نسل، نئی پیڑھی تحقیق کرنا چاہے تو اس کے لیے ہمارے ہاں ایک فیس بک، یوٹیوب اور گوگل ہے، اور خصوصاً علماء سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ شعبہ جات کس قدر پر خطر ہے۔ یہاں پر ایک چیز کو لکھا جائے یوٹیوب پر یا دیگر پلیٹ فارم پر، تو آگے سے جو مواد کھلتا ہے ہماری عوام کو تو یہ فرق نہیں کرنا آتا کہ یہ جو پیج کھلا ہوا ہے اسلام کے نام پر، یہ قادیانیوں کا ہے، ذکریوں کا ہے، کس کا ہے۔ ایسے میں ایک ایسا پلیٹ فارم کہ جہاں پر مختلف شعبہ جات، مختلف علوم و فنون کی کتابیں موجود ہوں، اور ایک عالم کو یا ایک کسی بھی ریسرچ کرنے والے کو کسی حوالے یا مواد کی ضرورت تحریری صورت میں پڑے تو سب کتابیں خرید نہیں سکتے۔ اس شعبے کے اندر بھی وسیع و عریض، شاندار، خوبصورت، حسن ترتیب کے ساتھ، جس کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ابھی ماہ رمضان شریف میں جب میں کراچی میں حاضر ہوا، تو بڑی شاندار لائبریری قائم کی ہے۔ اور پھر حضرت قبلہ سید محمد مبشر شاہ صاحب نے بتایا کہ یہ یہیں سلسلہ نہیں رکنے والا، کتابیں زیادہ ہیں، ابھی جگہ کم پڑ گئی ہے، اور مزید اس سلسلے کو آگے لے کر جایا جائے گا۔ سوشل میڈیا اور اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی شعبہ جات ہیں، آج زیادہ تر لوگوں کا رجوع اور توجہ اسی کی طرف ہے۔ تو جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میدان کے اندر بھی بڑے بڑے بہروپیے ہیں اور بڑے پرانے شکاری ہیں جو نئے جال لے کر بیٹھے ہیں۔ تو آئی ٹی کے شعبے سے جڑے ہوئے امور میں اہل سنت کے لوگوں کا خدمات کو سر انجام دینا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس کے لیے انجمن ضیاء طیبہ کا کارہائے نمایاں یہ ہے کہ اسکالرز انسائیکلوپیڈیا ویب سائٹ جو ہے وہ انہوں نے قائم کی، اور اس پر اتنا کچھ موجود ہے کہ میں نے خود اس دن کچھ امور کو دیکھا، اور میں کہتا ہوں کہ سب ہمارے عوام اہل سنت، ہمارے علماء کرام بھی اس سے استفادہ کریں کہ آپ کو شخصیات کے بارے میں، صحابہ اہل بیت کے بارے میں، اولیاء و محدثین کے بارے میں، مفسرین و متکلمین کے بارے میں ایک وقت میں، اور وہ بھی صحیح اور درست معلومات وہ ایک جگہ پہ مل جائیں، یہ انتظام بھی انجمن ضیاء طیبہ نے اس مقام پہ کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اب مختلف واٹس ایپ گروپوں کا سلسلہ ہو یا موبائل اپلیکیشنز کا سلسلہ ہو، تو اس میں حج و عمرہ سے ریلیٹڈ روحانی طور پر جیسے وظائف ہے، نعتیہ کلام کی صورت میں جیسے ہدایت بخشش ہے، ضیاء بخشش ہے، و دیگر ہیں، وہ سارے بھی ماشاء اللہ تعالی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک بہتر طریقے پر سہولت عوام اہل سنت کو مل رہی ہے۔ اور مزید ہر چیز کو دیکھیں تو ماشاء اللہ کی صدائیں دل سے نکلتی ہیں۔ اب یہ سلسلہ ہے کہ کتب بینک کا قیام، کہ مستحق طلباء کو درس نظامی کے شعبے سے جو ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے کتابوں کی فراہمی، اور یہ بھی آج بھی ترقی کے اس دور کے اندر بھی یہ حالات ہیں، اور ہمارے دیکھے ہوئے ہیں کہ بہت سے طلباء ایسے ہیں جو داخلہ فیس نہیں بیچ سکتے، اور کتابیں تو پھر جس طرح اس کی کتابوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تو اس پر میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں انجمن ضیاء طیبہ کو، اور اس کے روح رواں ہمارے مخدومی گرامی قدر سید اللہ رکھا شاہ صاحب قادری رضوی ضیائی دامہ اقبالہ کو، کہ اللہ تبارک و تعالی اس حصے کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ کفر و بد عقیدگی غریب کی غربت کا سودا کرتے ہیں، اس کی تکلیف اور اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھا کر بد عقیدگی کو
کفر کو اور جیسے قادیانیت ہے اس کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ایسے میں اشد ضرورت ہے کہ ہماری مختلف تنظیمیں، جماعتیں یا محلہ سطح پر ایسی کمیٹیاں قائم ہوں جو ضرورت مند مسلمان بھائیوں کی ضرورتوں کو، وہ راشن کا معاملہ ہے، کپڑے لدے کا معاملہ ہے، وہ دیگر امور ہیں، اس میں ہیلپ کر سکیں۔ اس میں بھی جو ویلفیئر کے کام ہیں، اس میں بھی ضیاء طیبہ کی جو سرگرمیاں ہیں وہ لائق تعریف ہیں۔ روحانیت کے فروغ کے لیے اور اسلاف شناسی کے لیے محافل کا انعقاد، اللہ والوں کے آراس کی تقریبات، اور پھر موجودہ دور کے اندر کھیل تماشا اور میلہ اور عرس میں کیا فرق ہے، اس کی عملی تصویر پبلک کے سامنے رکھنا یہ ازحد ضروری ہے۔ اس میں بھی انجمن ضیاء طیبہ اپنے کردار کو بہتر طریقے سے نبھا رہی ہے، ان کا بہترین کردار ہے، اور کئی سالوں سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالانہ عرس مبارک جو نظم و نسق کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے، خوبصورتی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے، ہر جہت سے دیکھا جائے تو کمال در کمال ہے۔ اور ایک اور بہت زیادہ اہم کام، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت کچھ لکھا جا چکا، لکھا جا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا، لیکن اس حقیقت سے بھی انحراف نہیں کیا جا سکتا کہ ہر بندہ کتاب، اور وہ بھی مکمل کتاب پڑھ سکے اور پڑھ کر اس کو سمجھ سکے۔ اس لیے موجودہ دور میں ڈاکومنٹری کا جو سلسلہ ہے وہ عوام و خواص دونوں کے لیے دلچسپی کا باعث بھی ہے اور معلومات کے حصول کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ انجمن ضیاء طیبہ نے اس شعبے کے اندر بھی ایسا سلسلہ شروع کیا کہ جو دل کو مو لینے والا اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے کثیر پہلوؤں کو بہتر اور اچھوتے اور نئے انداز پر اجاگر کرنے والا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس سلسلہ خیر کو جاری و ساری رکھے، زوال نعمت سے بجائے، اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ سید اللہ رکھا شاہ صاحب، آپ کی پوری ٹیم، اور خصوصاً شاہ صاحب قبلہ کے فرزند ارجمن کے جن کو ہم نے فون کالز کی صورت میں یا میسیجز کی صورت میں اور پھر ملاقات کی صورت میں بھی ہمیشہ ایسا ہی پایا کہ وہ کچھ اور کرنا، مزید کرنا اور مزید کرنا کے خواہاں نظر آئے۔ میری مراد سید محمد مبشر شاہ صاحب قادری رضوی دامہ اقبالہ ہیں۔ اللہ رب العزت اس سلسلے کو اور ترقیاں عطا فرمائے، برکات عطا فرمائے، اور میں عوام اہل سنت سے ملتمس ہوں کہ فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو یا واٹس ایپ ہو، ان تمام شعبوں میں ضیاء طیبہ نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ ساقی نے میں کدے کا دروازہ کھول دیا، میں خاروں کو چاہیے کہ جام اور وہ بھی خالص پینے کے لیے ضرور رجوع کریں۔